اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حج پہ جانا چاہیے تو حج پر جاتے ہوئے حج کو سیکھنا چاہیے کہ میں جو حج کر رہا ہوں کس طرح کرنا چاہیے، حج کو کون کون سے فرائض ہیں، کون کون سی شرطیں ہیں، پہلے کیا کرنا ہوگا، بعد میں کیا کرنا ہوگا۔ ہمارے لوگ تو اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اخلاص سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کا امیر طبقہ بھی حج کرے گا، متوسط مڈل کلاس فیملی بھی حج کرے گی، غریب بھی حج کرے گا، علماء بھی حج کریں گے۔ امیر حج کرے گا سیر و تفریح کے لیے کہ بھئی پیرس دیکھ چکے، لندن دیکھ چکے ہیں، اب حج ہی آ رہا ہے، چلو سیر و تفریح ادھر بھی ہو جائے گی۔ امراء کا طبقہ حج کرے گا سیر و تفریح کے لیے، اور متوسط درمیانہ طبقہ حج کرے گا تجارت کے لیے۔ غریب حج کرے گا تو اس کی نیت ہوگی بھیک مانگنے کی، یہاں سے جاتا ہے اور وہاں بھیک مانگتا ہے۔ علماء حج کریں گے ریاکاری کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مولانا صاحب نے 5 حج کیے ہوئے، لوگ کہتے پھرے بھی ہمارے مولوی صاحب نے تو 5 حج کیے ہوئے ہیں۔ یہ 4 قسم کے طبقوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج تو کریں گے، لیکن کوئی حج کرے گا سیر و تفریح کے لیے، کوئی حج کرے گا بزنس کے لیے، کوئی حج کرے گا بھیک مانگنے کے لیے، علماء حج کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ اور ایسا حج نہیں بلکہ کوئی بھی عبادت ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جس میں لوگوں کو دکھایا جائے۔ اب ہمارے جو دوست ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے جن پہ حج فرض ہوتا ہے، 14-15 لاکھ ان کے لیے کوئی چیز نہیں۔ چند ایک ایسی باتیں ہیں جن باتوں کو ذہن میں بٹھا کر وہ حج جیسی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات پہ غور کیجئے گا، چند غلطیاں جو لوگ حج فرض ہوتا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے شکوک و شبہات کی وجہ سے جو انہوں نے خود اپنے دل میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں، چند ایک غلطیاں ہیں جو دل میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھی نہیں ابھی حج نہیں کرنا۔ تو آپ اگر غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، نہ جانے کس نے یہ خبر پھیلائی کہ اگر کوئی بندہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو یا تو وہ پڑھے روزانہ، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر پڑھے ہی نہ۔ ہمارے دوستوں میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں بھی تہجد، تو کہتے ہیں تہجد چونکہ مسلسل پڑھنی پڑتی ہے، ہم کبھی اٹھ پاتے ہیں تو کبھی نہیں اٹھ پاتے اس لیے نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگ ہیں جن کا کام ہی رات کو جاگنا ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتے کہ کبھی کبھی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے، ورنہ شریعت کہتی ہے تہجد ایک نفلی عبادت ہے، جب بھی آپ کو موقع مل گیا، اللہ نے آپ کی قسمت کو جگا دیا تو کھڑے ہو کے پڑھ لیجئے، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو اب پڑھو مسلسل۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ دوسری بات، اسی طرح بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ایک آدمی کے اوپر حج فرض نہیں، عمرہ آسانی سے کر سکتا ہے، وہ بھئی روضہ رسول پہ حاضری دوں، اللہ کے گھر کا طواف کروں، حجر اسود کو بوسہ دوں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھوں، آب زمزم پیوں، کر سکتا ہے نا۔ لیکن لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ آپ اگر عمرہ کریں گے تو حج بھی فرض ہو جائے گا آپ پہ۔ یہ لوگوں نے پھیلائی ہوئی بات ہے، اور کتنے دوست ہیں جو حج تو فرض ہے ہی نہیں، عمرہ آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کر سکتے کہ لوگوں نے کہا ہوا ہے ابھی عمرہ کرو گے تو حج فرض ہو جائے گا۔
یہ ایک غلط کنسپٹ ہے ہماری پبلک کا. آپ ذہن میں رکھیں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. حج کے لیے تو جو شرائط ہے وہ میں نے عرض کر دی ہیں. آپ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، وہاں کا خرچہ، پیچھے اہل و عیال کا خرچہ ہے تو حج فرض ہے، ورنہ حج فرض ہی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے. شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات، ہمارے بعض دوستوں میں یہ ترتیب ہے، انہوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ بھئی والد محترم حج پہ تو جاتے نہیں، ابا جان حج پہ نہیں جاتے، ابا جان پہ فرض نہیں ہے، اب میں جاتا ہوں تو شرم آتی ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابا جان حج پہ نہ جائیں، میں چلا جاؤں، شرم آتی ہے اسے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان نہیں جا رہے، میں بھی نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے، فرماتے ہیں اسے سمجھاؤ کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، ابا جان بالکل ہی بیمار ہے، ابا جان بالکل ضعیف اور کمزور ہے، تو شریعت کہتی ہے یہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے. اب کیا بیٹا بھی یہی کہے گا کہ ابا جان تو روزہ رکھتے نہیں، میں کیسے رکھ لوں، شرم آتی ہے؟ کہے گا نہیں نا. یا پھر اس کی ترتیب تو سارا نظام ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. اب یہ جب نماز کی باری آئے، یہ کہہ جی ابا جان بیمار ہیں، وہ پڑھے ہیں، وہ نہیں پڑھتے تو میں بھی نماز نہیں پڑھتا، شرم آتی ہے. اب یہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے. نماز کی بات آتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ابا جان تو بیمار ہے اس لیے نہیں، مجھ پہ تو الگ سے فرض ہے، میں نے تو پڑھنی ہے. رمضان کے روزے آ گئے، ابا جان بیمار ہے، وہ نہیں رکھ سکتے، تو کہتا ہے بھئی ان پہ الگ سے فرض ہے، مجھ پہ الگ فرض ہے، میں نے تو رکھنے ہیں. لیکن جب بات حج کی آئی تو اب کیا کہہ رہا ہے کہ ابا جان نے چونکہ حج نہیں کیا تو مجھے شرم آتی ہے حج کرتے ہوئے. لہٰذا یہ بات انتہائی غلط ہے. والد صاحب پہ حج فرض نہیں تو ان کا جانا بھی ضروری نہیں. بیٹے پہ حج فرض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج پہ چلا جائے. اور اگر اسے ابا جان کا اتنا ہی خیال ہے تو یہ ایسا کرے ابا جان کو بھی ساتھ لے جائے. اور اگر اس کے پاس پیسے اتنے یا یہ جا سکتا ہے یا والد صاحب جا سکتے ہیں تو وہ اماؤنٹ والد صاحب کو ہدیہ کر دے، ابا جان آپ حج کر کے آئیے، پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں بھی حج کر لوں گا. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ لہٰذا جن دوستوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے یہ انتہائی غلط ذہن ہے. حج فرض ہے تو اس کو ادا کیجئے. یہ چھوٹے چھوٹے ڈھنگوسلے اپنے بنا کے حج فرض کی تاخیر نہ کی جائے. اگلی بات، بعض دوستوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے، بل ہمارے ہاں اگر کسی بندے سے آپ پوچھیں نا کہ یار یہ معاملہ کس طرح ایڈجسٹ کروں، وہ کہتے ہیں یار مصریوں سے پوچھ لو تو اچھی بات ہے. جی یہ فلاں کام ہے، وہ کہتے ہیں وہ بیماری سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹروں سے پوچھو یار، اب ہمیں تو اتنا نہیں پتا، ڈاکٹر ہی بتائے گا. لیکن اگر دین کا کوئی مسئلہ ہو، کس کا؟ دین کا کوئی مسئلہ ہو، پھر آپ جس سے بھی پوچھیں ہر شخص مفتی ہے، وہ آپ کو فتویٰ دے دے گا کہ یہ نہیں جی یہ تو جائز ہی نہیں ہے. یہ جو ہمارے محلوں میں ہر جگہ ہی مفتی پائے جاتے ہیں، انہی مفتیوں کا ایک فتویٰ یہ ہے کہ بوڑھا میاں حج کی درخواست دینے کے لیے جا رہے ہیں، پلاننگ بنا رہے ہیں، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور پورے کا پورا محلہ شور کر رہا ہے. کیوں جی؟ کہتے ہیں جی بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، بیٹے ہیں، وہ فرض ادا نہیں کیا، حج پہ جا رہا ہے، اس کا تو حج ہوتا ہی نہیں. فتویٰ دے دیا انہوں نے. پتہ ہے نا آپ کو، ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی تو اس نے کی نہیں، حج پہ جا رہا ہے. جی غور سے مسئلے کو سن لیجئے. بیٹوں کی شادی بھی ذمہ داری ہے، بچیوں کی شادی نکاح کرنا بھی ذمہ داری تو ہے. اب ایک آدمی ایسا ہے
جس کی ایک ذمہ داری ہے اس نے بچوں کی شادی کرنی ہے، اس کے اوپر دوسری ذمہ داری ہے کہ اس پہ حج بھی فرض ہے۔ اب بچوں کے نکاح کا جب معاملہ آیا تو رشتہ نہیں مل رہا کہیں سے، وہ کوشش کر رہے ہیں، ترتیب نہیں بن پا رہی، بچوں کو معاملہ ہے، وہاں سے جہیز کا مطالبہ ہے، ترتیب نہیں بن رہی۔ اب ایک فرض ادا اگر اس سے نہیں ہو رہا، جو فرض ادا ہو رہا ہے اسے تو کرنے دو، حج کا فرض تو ادا ہو رہا ہے نا، ایک ذمہ داری سے تو وہ سبک دوش ہو رہا ہے۔ اگر بچیوں کا اس نے نکاح نہیں کیا، بیٹوں کا نکاح نہیں کیا، حج پہ چلا گیا تو وہ بھی تو ذمہ داری ہے، وہ بھی فرض ہے، اس کو اس نے پورا کر لیا۔ لہٰذا یہ ذہن سے نکال دیں کہ بچوں کے نکاح کے بغیر حج نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے۔ جب اس پہ حج فرض ہے وہ جائے اور حج کر کے آئے۔ اور اس سے اگلی بات، بعض دوستوں میں یہ ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ حج پہ نہیں جا رہے، کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہیں، حج جا سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں، میں چاہتا ہوں بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں۔ یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اگر میاں اور بیوی اکٹھے جائیں تو اچھا ہے، لیکن جب پیسے شوہر کے پاس ہیں تو فرض کس پہ ہوگا حج؟ یار بولو تو صحیح، شوہر پہ فرض ہے، بیوی پہ فرض تو بیوی کو جانے کی ضرورت نہیں، شوہر پہ فرض ہے، شوہر جائے۔ اور اگر شوہر یوں ہی تاخیر کرتا رہا، بیٹا کہے کہ ابا جان نہیں جا رہے تو میں بھی نہیں جاتا، اور اگر یہی بات کسی نے سوچ لی کہ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہ کرے گا، تو سنیے، اب اگر یہ شخص مر جاتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ادا نہ کرنے کا بوجھ ہے۔ حج ایک دفعہ فرض ہو جائے، اس کے بعد آپ کے پاس پیسے نہیں بھی رہے، وہ حج فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر پچھلے سال ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس کے اوپر حج کیا ہوتا تھا؟ فرض۔ اس نے کہا ابا جان نہیں جا رہے، میں کیسے چلا جاؤں، یا فلاں کام نہیں ہو رہا۔ اب اس وقت حج فرض ہو گیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جب اس کے اوپر یہ حج کرنا فرض ہو گیا، اب وہ حج فرض اس نے ادا کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ وصیت لکھے کہ میں زندہ رہوں گا تو کوشش کروں گا کہ حج کروں، اور اگر میں مر جاؤں تو میرے اوپر پہلے حج فرض ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہوں میرے بعد وہ حج کرے۔ اور آج کل اولادیں یہ وصیتیں پوری نہیں کرتی۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی فرصت میں حج کریں۔ ایک آدمی جس نے اب حج ادا کرنا ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، جان بوجھ کے نہیں گیا، مکان بنا لوں، فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، حج پہ نہیں گیا، اگلے سال اگر یہ حج کرے گا بھی صحیح تو دیر سے چونکہ حج کر رہا ہے، تو دیر سے جو اس نے حج کیا اس کا گناہ اس کو ضرور ملے گا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب اسی طرح کی باتوں کو، چند باتوں کو بنا بنا کے ہم حج فرض سے دور رہ گئے۔